في أسفاري وخيامي ودعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري ولهذا السر يبدو في يساري وعساري العبد صار فقري ضمن فقري واضطراري وجفاني ربي صبري واختياري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر، سورۃ ابراہیم ہماری تکمیل کو پہنچی، تو آج ہم سورۃ الحجر سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 1 سے۔ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پارہ بھی جزوی دوسرا ہے، 13واں پارہ بھی اختتام کو پہنچا سورۃ الابراہیم کے ساتھ ہی، اور سورۃ الحجر سے ہمارا 14 پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحا الارض بمشیتہ وملأ الکون برحمتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر انشاءاللہ۔ ہم سورۃ الحجر جو ہے یہ آیت نمبر 80 جو ہے اس میں الحجر کا لفظ آیا ہے، تو اسی نام سے سورۃ الحجر جو ہے ماخوذ ہے۔ مکی صورت ہے، سورۃ یوسف کے بعد اتری، شدید حالات میں اتری جب ہر طرف سے آپ کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اس صورت کے جو ہے 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 654 کلمات ہیں، 2860 2860 حروف ہیں، 2860 حروف ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجر آیت 80 کے فقرے کذب اصحاب الحجر المرسلین سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، مضامین اور انداز بیان سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ سورہ کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں 2 چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ اور انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر و حجود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں، اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ موضوع اور مرکزی مضمون، یہی 2 مضمون اس سورے میں بیان ہوئے ہیں، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے، اور تسلی اور ہمت افزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سورہ تفہیم و نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں میری بہنوں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجر تنبیہ یا خاص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا ہے۔ سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، دوسری طرف قصہ آدم اور ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔ اور الحجر کا مطلب بن یا جنگل والے، قوم سمود اور مدین کے لوگ جو ہیں وہ پہاڑ تراش تراش کر رہتے تھے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ۔ 14 پارہ ہے ہمارا، 14 جز، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
را الف لام را تلکا آیات الکتابی والقرآن مبین تلکا یہ آیات ہیں آیتن کی جمع الکتاب کتاب کی وقرآن اور قرآن مبین واضح کی رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیت کی طرف آتے ہیں الف لام را آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو حروف مقطعات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام را ایک ورڈ ہے، میں کہتا الف پہ جو ہے الف پہ 10 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، لام پہ 10 نیکیاں اور را پہ 10 نیکیوں کا ثواب، تو اس طرح 30 نیکیاں، تو اس کے ایک ایک قرآن شریف کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مقطعات یہ قطع سے لکھے ساتھ جاتے ہیں اور قطع الگ کر دینا کاٹ دینا، اور لکھے ساتھ جاتے ہیں پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی کوئی معنی نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن علماء نے آپ کو پتہ ہے معنی کی الف لام میم، جیسے الف سے اللہ کا، لام سے جبریل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی معنی پتہ نہیں چلتے، یہ مختلف آرائیں ہیں مفسرین کی، تو یہ اس پہ ہمیں یہ حروف متشابہات میں سے بھی ہے۔ تل کا آیات الکتابی یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، تو کتاب کا معنی قرآن بھی ہے اور سورت بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن مبین اور کھلی اور روشن قرآن کی، تو یہ آیتیں ہیں کھلی اور روشن قرآن کی۔ کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح سورۃ المائدہ میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ٹھیک ہے، کہ میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم کی تکریم اور شان کے لیے ہے، یعنی قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے، یعنی کہ سورۃ المائدہ میں جو ہے نا یہ آیت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، تو یہ نور بھی ہے، روشن کتاب بھی ہے، اور جو ہے مبین کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے واضح طور پہ بیان کی ہے، یعنی قرآن کامل اور نہایت عظمت اور شان والا ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اچھا پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، آیت نمبر 2 میں آتا ہے یہ اس میں سورۃ الانعام میں فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ تو اب آیت نمبر 2 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بشرا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، روبما کبھی، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کیا، لو کاش، میں ذرا میوٹ کر دوں، کسی بہن کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھول گئی ہے میوٹ کرنا، ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے میوٹ کر دیا، ہماری عظمیٰ بہن۔ روبما کبھی، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، لو کاش، کانو وہ ہوتے، مسلمین مسلمان۔ رننگ ٹرانسلیشن، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، روبما وہ وقت بھی ہوگا، کون سا وقت ہوگا، یود الذین کفروا کہ کافر آرزو کریں گے، کیا آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، ہم کاش کے ہم مسلمان ہوتے، تو وہ ایک وقت بھی آئے گا جب کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، اور ایسی آرزویں یہ کب کریں گے، موت کے وقت کریں گے کافر لوگ، جب فرشتے ساری عمر تو اللہ کی مان کے نہیں چلتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت یہ خواہش کریں گے جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا
تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یا یہ کافر اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصے بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کچھ مسلمان جو ہیں اپنے جو ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر انہیں جہنم سے نکال دیں گے. تو اس وقت بھی یہ کافر خواہش کریں گے کہ کاش لوکان و مسلمین ہم مسلمان ہوتے. یا میدان حشر میں بھی یہ خواہش کریں گے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. تو ربما اصل میں تو تقصیر کے لیے لیکن کبھی کمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کافروں کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ زمین کی پیٹھ پہ انسان رہ کے جو کچھ کر لے، ایمان لے آئے، اللہ کی بات مان لے تو فائدہ ہے. زمین کے پیٹ میں جا کے یا حشر کے میدان میں یا موت کے وقت ہو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. تو کافر اپنے کفر پر عنقریب نادم و پشیمان ہوں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے. یہ بھی مروی ہے کہ کفار بدر جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مومن ہوتے. یہ بھی ہے کہ ہر کافر اپنی موت کو دیکھ کر مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے. اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی ہر کافر کی یہی تمنا ہوگی. جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو نہ اللہ کی تو اگر ہم بھیج دیے جائیں تو اللہ کی آیتوں کو نہ ہم جھٹلائیں گے نہ ہم ترک کریں گے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام 27 اور 31 میں فرمایا حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. یہاں تک کہ جب ان کا قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے. تو وہاں بھی یہ جو ہے کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا کہ قیامت جو جب اچانک آئے گی تو کہیں گے کہ افسوس ہم نے قیامت کے بارے میں غفلت میں رہے، تقصیر کی، کاش کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے. پھر اسی سورۃ الانعام 27 میں فرمایا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس یہ کافر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں. اور اگر ہم دنیا میں واپس بھیج دیا جائیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلانا جو اپنے رب کی آیت کو جھوٹا نہ بتلائیں گے، نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. بہت سی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ہمیں بھیج بھی دیں گے تو وہ نہیں ایمان لاتے. تو یہ کافر حسد کریں گے جب وہ مسلمان ہوتے. جب دنیا میں کافر مومنوں کو ملنے والی نعمتیں اور برکتیں دیکھتے ہیں تو بھی وہ حسرت کرتے ہیں. دنیا میں بھی وہ جب دیکھتے ہیں نعمتیں تو حسرت کرتے ہیں. موت کے وقت بھی وہ یہ آرزو کریں گے کہ مسلمان ہوتے. موت کے فرشتے کو دیکھ کر جو سختی سے ان کی جانیں نکالیں گے. قبر میں جب ان کو صبح شام جنت و جہنم دکھائی جائے گی کہ اگر تم نیک عمل کرتے تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اب ان کے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. حشر کے میدان میں بھی وہ لوگ حسرت کریں گے. جہنم میں جب گناہگار مسلمان نکال لیے جائیں گے اور جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو کافر ان پر حسرت کریں گے. اور جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے لمبی لمبی آرزویں کی تھی اور جو ہے اپنے بس میں وہم و گمان پہ چلے تھے، اپنی نفس کی پیروی کی تھی، تو لمبی آرزوؤں کی بھی ممانعت کی گئی ہے. لمبی آرزوؤں سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کرتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے. تو آرزو لمبی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عمل خراب ہو جاتے ہیں نا، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی کہ لمبی لمبی آرزویں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لمبی آرزوؤں کا نقصان ہوتا ہے، عمل ہی خراب ہو جاتے. اپنے آج سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آرزویں لمبی لمبی نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک شیخ چلی کی کہانی بھی ہے نا کہ وہ جا رہا ہوتا ہے اور شیخ چلی اپنے بہت بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک انڈا مرغی کا ہوگا، اس کو سینچوں گا تو ایک انڈے سے مرغی نکل آئے گی، پھر مرغی بہت سارے انڈے دے گی، پھر وہ بہت سارے انڈے بیچ کے پھر میں پتہ نہیں بکری لے لوں گا، پھر اس سے
बहुत सी बकरियां फिर गाय ले लूंगा, फिर ये लूंगा, और वो पता नहीं क्या सर पे उठा के जाता है। शेख चली जो अपनी बातें बड़ी बड़ी, वो बहुत अमीर हो जाऊंगा, और वो जो सर पे था वो भी गिर जाता है। तो बड़ी बड़ी आरजुएं जो है जब बंदा अपनी आरजुओं को लंबा कर लेता है तो उसके अमल खराब हो जाते हैं। तो बड़ी बड़ी आरजुएं नहीं करना चाहिए, तमन्नाएं नहीं करनी चाहिए। तो और हम देखते हैं स्क्रीन पे कि किस वक्त किन मौक़ों पर काफिर हसरत करेंगे। काफिर कब हसरत करेंगे? मौत के वक्त, मौत के बाद हर हर मरहले पर, और मुसलमानों के अच्छे अच्छे अंजाम तक पहुंचने तक, क्योंकि वो तो जन्नत में जा रहे होंगे अच्छे अंजाम की वजह से। अहले ईमान को जब जहन्नुम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के साथ वहां से निकाला जाएगा तो उस वक्त हसरत करेंगे। तो ये सब इनको हसरत ही हसरत होगी, क्योंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह की मान के नहीं चली, पैगंबरों की बात नहीं मानी और ईमान नहीं लाए। तो चले हम एक सवाल रखते हैं इस सूरत के बारे में कि किन किन मौक़ों पर काफिर हसरत करेंगे कि वो मुसलमान हो जाए। चले बताएं किन किन मौक़ों पर। अभी आपने तफसीर पढ़ी ना, किन मौक़ों पर काफिर हसरत करेंगे कि मुसलमान हो जाए। म्यूट करके बोले चले एक एक। जब वो उनकी जान निकलने पे आएगी उस वक्त करेंगे, और जब दोज़ख में जब जो मुसलमानों को मतलब सजा देने के बाद अल्लाह ताला वापस जन्नत में डालेंगे उस वक्त हसरत करेंगे कि और काश आप हम भी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफात हमारी फरमाएंगे मुसलमानों की, उस वक्त हसरत करेंगे। क्या काश हम लोग मुसलमान हो जाते। ये भी आमीन, बेशक। बारक अल्लाह फी इल्मिक। तो चले हम स्क्रीन पे भी देख लेते हैं आयत नंबर 2 के जवाबात। सूरतुल हिजर आयत 2, किन मौक़ों पर काफिर हसरत करेंगे कि वो मुसलमान होते हैं। आप बिल्कुल सही जवाब दिए। दुनिया में काफिर मोमिनों को मिलने वाली नेमतें और बरकतें देखते हैं तो हसरत करते हैं। मौत के वक्त फरिश्तों को देखकर जो सख्ती से उनकी जानें निकालेंगे, क्योंकि उनके मुंह और पीठों पर जान मार मार के जान निकालेंगे। फरिश्ते कहेंगे अखरिज अनफुसकुम अल-यौमा तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, आज अपनी जानें तुम खुद निकालो उस जुल्म की पादाश में जो तुम करते रहे। कब्र में जब उनको सुबह शाम जन्नत और जहन्नुम दिखाए जाएंगे कि अगर तुम नेक अमल करते तो जन्नत में तुम्हारा ठिकाना होता, और अब उनके बुरे कामों की वजह से जहन्नुम में उनका ठिकाना दिखाया जाएगा। तो आपको पता है कि आलम में बरज़ख में भी नेक लोगों को जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, और बदकारों को, मुजरिमों को जो है जो जहन्नुम का ठिकाना दिखाया जाएगा। हशर के मैदान में भी हसरत करेंगे। जहन्नुम में जब गुनाहगार मुसलमान निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में डाले जाएंगे तो काफिर उन पर हसरत करेंगे। आपके जवाबात बिल्कुल सही थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रही हैं, मुझे पता है। ठीक है, ये जवाब। चले अब हम आते हैं आयत नंबर 3 की तरफ इंशाअल्लाह। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ज़रहुम, ए नबी ससम छोड़ दीजिए उन्हें, या कुलू वो खाएं, वयतमत्तऊ और वो मज़े उड़ाएं, वयुलहिहिमुल अमलु वयुलहिहिमु और गाफिल रखे उन्हें अल अमलु उम्मीद। ये ऐन से अमल नहीं, ऐन वाला अमल नहीं, वो तो होता है हमारे अमाल ना, ये अमल उम्मीद। फसौफा, फ पस सौफा अनकरीब, फसौफा पस अनकरीब, यालमून वो जान लेंगे। रवा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ो उन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखें उनकी झूठी उम्मीद, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। झूठी उम्मीदें आरज़ू का पिछली आयत में भी हमने पढ़ा ना कि मना किया गया। तो आयत की तरफ हम आ गए। ज़रहुम छोड़ दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें छोड़ दीजिए जो मान के नहीं दे रहे। क्या करने के लिए छोड़ दें? या कुलू, बस वो खाएं पिएं, वह तमत्तु और वो मज़े उड़ाएं और वो नफ़ा उठाएं, तो उनको छोड़ दीजिए। वयुलहिहिमुल अमलु और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए। फसौफा यालमून ये खुद भी जान लेंगे। तो ये जो है ना वयुलहिहिमु, तो युल ही जो है लाम हा वाव से है कि खेलने को, शौकीन होने को, किसी चीज में मशगूल होने को कहते हैं। लाम हा वाव, ठीक है। लहू, हर वो चीज जो इंसान को असल मकसद से हटा दे। लहू उसको अपने अंदर इतना मशगूल कर दे कि उसको सब कुछ भूल जाए कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तो जिन्हों इसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत करना, अल्लाह के अहकाम मानना और जन्नत के हुसूल, अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए, और जो इटर्नल गोल है कि अबदी ज़िंदगी जन्नत की हासिल हो, उसको छोड़ के अपने मकसद को भूल के तो वो क्या करने लगता है? खाने पीने में और जो है खेलने कूदने में और झूठी उम्मीदों में, लहू में मशगूल हो जाता है। तो आप सबसे कहा गया कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये लोग खाते रहें,
نفع اٹھاتے رہیں اور جھوٹی امیدوں میں مشغول رہیں. یعنی کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن وہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی چیزوں میں. تو اس سے مراد ایسے، اور پھر ہے نا العمل ویلہم العمل، تو اور چھوڑ دیجئے امیدوں میں مشغول ہوتا ہے، انہیں چھوڑ دیجئے. تو اس سے مراد ایسی امیدیں، تمنائیں، عمل یعنی تمنا، امید، آرزو، توقعات کے لیے ہوتا ہے، ایسی توقعات جو پوری ہو سکتی ہو خواہ وہ بہت مشکل سے ہو. تو یہ تحدید و توبیخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ کی مان کے نہیں چل رہے ہیں. یہ دنیاوی لذتوں سے محفوظ ہو لیں اور اپنی امیدیں بر لائیں. عنقریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا اور یہ ظاہر آگ میں جلیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. دنیا میں وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے اس سے ہٹا دیتی ہیں. کس سے کون سی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں؟ دنیا کے کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہنا، صرف اسی سے لطف اندوز ہونا، اسی کے لیے دن رات محنت کرنا، دنیاوی چیزوں کی کشش، دنیاوی فائدوں میں کھو جانا اور آخرت کو بھول جانا، لامحدود امیدیں، بڑی بڑی امیدیں، آرزویں، تمنائیں لگا رکھنا، دنیاوی خواہشات میں لگے رہنا، ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے دن رات لگا دینا، اللہ کو بھول جانا، جھوٹی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اور پھر ان خواہشات کو تمنا بھی کرنا، ان خواہشات کی آرزو بھی کرنا، اور پھر ان خواہشات جھوٹی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کوشش محنت بھی سارا دن لگا دینا، اللہ کو بھول جانا اور ان کی پیروی بھی کرنا، ان کے پیچھے بھی چلنا. تو یہ رکاوٹیں جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوال ہے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. چلے بتائیے، کون بتائے گا؟ ابھی جس ہم نے طرح نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ابھی بہت ٹائم ہے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم اور کسی کا کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جو ہمارے لیے نیکی کا راستہ ہے اس میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے شیطان کہ نہیں تم نیکی نہ کرو، جیسے صدقہ دیتے ہیں اس میں منع کرے، اور بھی بہت سے نیک کام ہیں ہماری آخرت کے لیے جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، ججمنٹ والے دن ہماری بخشش ہو جائے. تو ہر ایسے نیک کام میں شیطان جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں کرو تم یہ چیزیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں. جی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی الویک دونوں، جزاک اللہ خیر دونوں بہنوں میں، سب کی علم میں برکت دے، اضافہ کرے. چلے ہم پھر اس کو دوبارہ سے اسکرین پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سب اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہ کون سی رکاوٹیں جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں؟ دنیا کے کھانے کے پیچھے پڑے رہنا، صرف پیٹ بھرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے، بس وہ کھانے کے لیے پڑے رہنا، اس کو کمانے میں، اس کو کمانے کے لیے مرد تو حرام بھی لے آتے ہیں نا بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اسی میں پڑے رہنا، صرف اسی سے لطف اندوز ہونا، اسی کے لیے دن رات محنت کرنا، دنیاوی چیزوں کی کشش میں لگے رہنا، دنیاوی فائدوں میں کھو جانا اور آخرت کو بھول جانا، لامحدود امیدیں، ان گنت امیدیں، بڑی امیدیں لگا لینا نا جس کا کوئی حد ہی نہ ہو، دنیاوی خواہشات میں پڑ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اور جھوٹی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھی پڑ جانا، اس کو پوری کرنے میں لگ بھی جانا، دن رات لگا دینا، اور ان خواہشات کے پیچھے بھی چلنا، یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا. اب ہم اچھا پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر جو ہماری ہے مرسلات میں، آیت نمبر مرسلات آیت نمبر 29، کلو سوری 46، آیت نمبر 46، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کہ اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو. یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے، اور یہ وعید کے لیے، یعنی اچھا چند روز خوب عیش کر لو، تم جیسے مجرمین کے لیے شکنجہ عذاب تیار ہے. تو جو ہے تو جو ایک مشہور جملہ ہے نا، کیا مشہور جملہ ہے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. آپ نے سنا ہوگا بھائی کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہ مشہور جملہ ہے، اس میں لوگ کھو جاتے ہیں. بس کیا ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ زندگی تو بس کھانا پینا اور مزے کر لو، دیکھا جائے گا جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا. پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، یعنی غریبی اور مسکینی سے، مال کے کمی ہونے سے، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دی۔ پہلے تو مال نہیں تھا نا، پھر مال بڑا، تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے فقر و فاقہ غربت کا ڈر نہیں ہے، جب تم پہ دنیا وسیع ہو جائے گی، بہت مال آنے لگے گا، تو پرانے لوگوں کی طرح تم بھی اسے رغبت محبت کرنے لگو گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کی محبت، اس کی رغبت کیا ہوگی، اللہ کی یاد کو بلا دے گی اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے پچھلے لوگوں کو جیسے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ایک اور ہم روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی۔ عبداللہ بن عمر کون تھے، کوئی بتائے گا؟ حضرت عمر کے بیٹے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو، اس طرح ہو جا جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا ہو، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو ہمیں فوراً کام لے کر لینا چاہیے، شام تک بھی ہمیں انتظار نہیں، بلکہ شام کیا دوسری گھڑی کا بھی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے موت آ جائے نا۔ اور اب تندرست ہیں تو اب جو ہے اپنی بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لے کر، ایسی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم مانگ نہیں رہے ایسی چیزیں کہ لوگ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ میں نے خود جو اشارے سے نماز پڑھو، اشارے سے نماز پڑھو، تو ایسی میں بستر پہ آ گیا ICU میں، کہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنے قریب سے دیکھی، میرے ساتھ گزری ہیں۔ کیا ہوتا ہے اشارے سے نماز پڑھنا، ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ بس اس وقت اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اپنی شان رحمت سے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں ڈال دے، استغفار کے سوا، استغفار ظاہر اچھی چیز ہے، کلمہ شہادت، اتنا اس وقت مجبور ہوتا ہے نا آدمی جب موت کے قریب ہوتا ہے، تو اپنی کچھ نہیں کر سکتا، تو اب زمین کی پیٹھ پہ سب کر لیں اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لیں۔ پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 4، وما اور ما نہیں، ہلاک کیا نہ ہم نے، ہلاک کیا ہم نے، من قریتن کسی بستی کو، الا مگر، ولہا جب کہ اس کے لیے، یہاں وا کا مطلب اور نہیں ہے، جب کہ، ولہا جب کہ اس کے لیے، کتابن لکھا ہوا ہے، معلوم وقت۔ تو یہ تو قریہ بستی کی بات آئی ہے نا، تو لہا ہا الف فتح ہے، الف زبر ہا کیوں، الف کیوں آیا؟ وَلَهُ دوسرا چھوٹا الف کے بغیر بھی ہا ہو سکتا تھا نا، ہے ہو سکتا تھا۔ قریتن کی بات ہوئی ہے، قریتن کو دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ ہا الف زبر ہا الف فتح ہا کیوں آیا۔ کتاب مونس ہے نا؟ جی، قریتن، جزاک اللہ خیر، آپ پہنچ گئی وہاں تک۔ قریتن مونس ہے، تا مربوطہ جو ہے گول تا ہمیں بتا رہی ہے کہ بستی جو ہے مونس ہے، تو اس لیے ہا زبر ہا نہیں ہے، ہا الف زبر ہا ہے، الف زبر ہا ہے، ٹھیک ہے، الف آ گیا تو یہ کہ مونس ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ اب ہم جو ہے رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وما اہلکنا من قریتن، اور کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ لکھ دیا۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا تو مطلب یہ کہ اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے وقت لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو ہے کتاب معلوم سے مطلب ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے کے سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا اپنے ہاتھ سے اور کہا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا لکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص مہلت عمل ہر بستی کی لکھ چکی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کرتے ہی فوراً تو ہم نے کبھی کسی قوم کو بھی نہیں پکڑ لیا،
اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پکڑا فوراً. پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکذیب اور استہزاء کی جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس پر چونکہ ابھی تک انہیں سزا نہیں دی گئی اس لیے یہ نبی سرے سے نبی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ یہ کہ ہم ہر قوم کے لیے پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے اتنی مہلت دی جائے گی اور اس حد تک اس کی شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود پورے تحمل کے ساتھ اسے اپنی منمانی کرنے کا موقع دیا جاتا رہے گا. یہ مہلت جب تک باقی رہتی ہے اور ہماری مقرر کی ہوئی حد جس وقت تک آ نہیں جاتی ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے کافروں کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ وہ سمجھ جائیں سن لیں سنبھل لیں. تو اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل کو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو کتاب معلوم سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے آیت نمبر 4 کا. کتاب معلوم سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی جو ان کے لیے لکھی جا چکی ہے ان کی تقدیر جو ان کو بتایا جا چکی وہ لکھی ہوئی پہلے سے اچانک نہیں آئی ان کے اوپر. ہاں موت کا وقت مقرر ہے. چلے موت اس کا کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب معلوم سے مراد ہے موت کا وقت مقرر ہے. یہی بات اللہ بتا رہے کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا جو بھی کر لو نہ مان کے دو. ہاں یعنی کہ عنقریب حقیقت کھل جائے گی. ہم کسی بستی کو دلیلیں پہنچانے اور مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے. ہاں جب وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر تقدیم یا تاخیر ناممکن ہے. اس میں اہل مکہ کی تنبیہ ہے کہ وہ شرک سے الحاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ مستحق ہلاکت ہو جائیں گے اور اپنے وقت پر تباہ ہو جائیں گے. اور یہ سب کے لیے رہتی دنیا تک ایک میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اب آتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 5 کی طرف. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ماں نہیں تسبقو سبقت کرتی آگے بڑھتی من امتن کوئی امت اجلہا اپنے مقرر وقت سے. دیکھیں امت جو ہے مونس ہے نا تو ہا الف فتح اجلہا اپنے یہ وقت دوبارہ اللہ ریویژن کروا رہے یاد کر رہے اجلہا اپنے مقرر وقت سے. وما اور نہ یستاخرون وہ پیچھے رہ سکتی ہے. آیت رننگ ٹرانسلیشن. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. ما تسبقو من امتن اجلہا کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے. وما یستاخرون نہ پیچھے رہتا ہے. تاخیر تو آپ کو پتہ ہے نا تاخیر یعنی پیچھے ہو جانا دیر ہو جانا. تو جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے بلکہ ہم ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں. اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ سدھر جائیں مان جائیں. لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے. پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے. نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نہ سبقت کر سکتا ہے وہ وقت آگے بڑھ سکتا ہے نہ وہ وقت پیچھے ہوگا. وہ وقت مقررہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس وقت وہ ہو کے رہتا ہے. عذاب آ کے رہتا ہے. اب آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وقالو اور قالو انہوں نے کہا یا ایوہ اے. یہ کون سا حرف ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یا ایوہ کو گرامر کا پوائنٹ ہے حروف ایسے بتائے نا. اے کیا ہے؟ پکار رہے نا کسی کو اللہ تعالیٰ. ندا. جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. جی حروف ندا. یہ حروف ندا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس میں پکار رہے ہیں نا. پکار ہے حروف ندا. ٹھیک ہے حروف ندا. جزاک اللہ خیر بارک اللہ. وقالو جی اور انہوں نے کیا کہا؟ یا ایوہ اے الذی وہ شخص نزلہ اتارا گیا علیہ جس پر ذکر قرآن. انکا یقیناً بے شک کا تو انکا یقیناً تو لمجنون البتہ مجنون ہے. رننگ ٹرانسلیشن. وقالو اور انہوں نے کہا. کیا کہا؟
یا ایھا اے وہ شخص الذی نزل علیہ الذکر، وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ شخص جس پہ ذکر اتارا گیا، قرآن اتارا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لمجنون، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کے الفاظ یہ لوگ کہتے رہتے تھے نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام پیغمبروں کو ایسی باتیں کی تھی کہ آپ جو ہے مجنون ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں یہ ہماری آیت نمبر 6 ہے۔ اچھا، تو اور بھی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسی کافی آیتیں ہیں کہ وہ پیغمبروں کو جب انہوں نے حق بات کہی، اللہ کا پیغام دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کوئی دیوانے ہو، کوئی مجنون ہو، یا اچانک تمہیں مجنون ہو، ہمارے درمیان رہتے تھے، اچانک کیا ہو گیا کہ دیوانوں کے جیسی باتیں کرتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 7۔ اچھا، یہ تو اس کے لیے ہے، قالا انا رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون۔ سورۃ الشعراء میں فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ باولا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے یہی کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا تھا، کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے مجنون ہے، یہ باولا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نا۔ چلیں اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف، لو ما، کیوں نہیں، تاتینا، تو تینا، لایا ہمارے پاس، تاتینا، تو لایا ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ کہ رننگ ٹرانسلیشن، رما ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لیے کیوں نہیں آتا۔ دیکھیں اب یہ لوگ پہلے تو مجنون کہا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں، لو ما تاتینا بالملائکتی، اگر آپ اپنے پیغمبر ہونے کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ لو ما تاتینا، کیوں نہیں لائے ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں لائے فرشتے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8، اچھا یہ ہاں اس میں یہ بھی ہے، فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقرنین، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ یہ بھی ان کا وہ تھا کہ فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقرنین، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اصل میں سونے کے کنگن کی اس لیے بات کی کہ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے سردار کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اسی بات کو قریش مکہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہ آ گئے، تو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا بادشاہوں کی طرح ان کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے ساتھ فرشتے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 8 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، آیت نمبر 8 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 8، وما، ورڈ ٹو ورڈ، ہاں، ماں نہیں، ننزلو، ہم اتارا کرتے، ہم نزلو اتارا کرتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا مگر، بالحق ساتھ حق کے، وما اور نہیں، کانو ہوتے وہ، اذن تب، منظرین مہلت دیے گئے۔ رننگ ٹرانسلیشن، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ما ننزل الملائکۃ، ہم الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ حق کے ساتھ، حق کیا ہے، یعنی مقصد وحی کا اتارنا یا پھر عذاب کا۔ تو مقصد کیا ہے فرشتوں کو اتارنے کا، فرشتے وحی لے کر آتے ہیں یا عذاب لے کر آتے ہیں۔
فرشتے تمہارے مطالبے پر نہیں اترتے، وہ کام سے اترتے ہیں، یا وہ وہی لے کر آتے ہیں، اور یا وہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے جب فرشتے آ جاتے ہیں عذاب لے کر، تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتی ہیں۔ جو قومیں مان کے نہیں دے جاتی ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو سورۃ الفرقان آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، کیونکہ وہ عذاب لے کے آتے ہیں نا، تو وہ دعا کریں گے کہ وہ روک لی جائے، بند کر دی جائے۔ پھر اسی بات کو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ اور نرا ربنا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتوں کو بنا کر بھیجا جاتا، یا مطلب یہ کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے کہ یہ جو بشر آیا ہے یہ تصدیق کرتے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یعنی رب آ کر پھر اور جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس بشر رسول کی تصدیق کرتے، یعنی رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی استکبار اور سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے کہ فرشتہ آ جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے، اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے تو آپ خود زمین پر نزول فرما لیں تو اس کے بعد انسان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کر سکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوینی کے خلاف ہے۔ اگر فرشتے آ جائیں تو پھر تو امتحان ہی ہمارا ختم ہو جائے، سب لوگ مان لیتے۔ یہ تو ایمان بالغیب پہ یقین کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے تو بن دیکھے غیب پہ ایمان لے آئے۔ ایمان کا جو ہے تقاضا کیا ہے کہ غیب پر بھی ایمان، اللہ کے رسول پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، غیب پر، تو پھر تو بڑا آسان تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبھی آسان ہے، انسانوں کے لیے بڑا ہی آسان تھا، فرشتے دیکھتے سب ایمان لے آتے تو پھر آزمائش ہی انسان کی ختم ہو جاتی، تو یہ سارے امتحان اور آزمائش ہی ختم ہو جاتے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ حق کے ساتھ اتارنے کا مطلب جب وحی کے لیے اتارتے ہیں یا عذاب کے لیے آتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہاں کانوا اذا منذرین سے مراد ہے فرشتے یا تو عذاب لے کر اترتے ہیں یا موت کا وقت، یا اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی تو اس وقت اترتے ہیں۔ پھر جو ہے کہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سوال ہے کہ سوال اسکرین پہ دیکھ لیں، کانوا اذا منذرین سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، یا کانوا اذا منذرین سے مراد ہے فرشتے یا تو عذاب لے کر اترتے ہیں یا موت کا وقت، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی گناہ گار قوم کو، وہ پھر وہ جب آ جاتے ہیں تو عذاب آ کر ہی رہتا ہے، اور یا تو فرشتے پیغمبروں کے پاس جو ہے وہی لے کے آتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اب ہماری 8 ہو گئی، اب ہم جو ہے 9 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انا بے شکم نحنو، ہم ہی نے نزلنا نازل کیا ہم نے، ذکر قرآن، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی لہو اس کی لحافظون، البتہ حافظون حفاظت کرنے والے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، رہا یہ ذکر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ آیت بہت بات ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر، انا ہم نے
نانو اس نزلنا ذکر، اس قرآن کو نازل فرمایا، و انا اور ہم نے لہو لحافظون اسی کے محافظ ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انا یعنی ہم، سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، انا ہم، پھر دوبارہ انا ہم، نانو ہم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا سورۃ الحجر آیت 9 میں، اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے اپنے لیے؟ عرب واحد کے فعل کو تاکید کے لیے جمع کے لفظ میں بولتے تھے۔ جب واحد، اللہ تو واحد ہے نا، تو تاکید کے لیے عرب لوگ جو ہے اپنی عربی زبان میں واحد کے لیے، ایک کے لیے جمع کے لفظ میں بولتے تھے تاکہ زیادہ مضبوط بات ہو۔ زور دینے کے لیے واحد کو جمع کے لفظ میں بولتے تھے، اور تشریف کے لیے شاہانہ کلام کے انداز میں اللہ جل جلالہ کی عزت اور بزرگی کے لیے یہ لفظ انا، ٹھیک ہے۔ تو انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تغیر سے اور تبدل سے بچانا ہمارا کام ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہوگی قیامت تک، نہ زبر میں، نہ زیر میں، نہ پیش میں، نہ اس کے کوئی حروف میں، الفاظ میں، آیت میں۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری تو اس جیسی ایک صورت لے آیا، کہیں آیا کہ ایک آیت لے آؤ۔ تو یہ چنانچہ قرآن آج تک اس طرح میں، اور کوئی نہ لا سکا، اللہ کا یہ چیلنج کوئی نہ پورا کر سکا۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا۔ گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اسبات کے لیے اس کی آیت میں معنوی تحریف تو کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں۔ معنی بدل سکتے نا، وہ تو مختلف لینگویج میں ہوتا ہے، اردو میں، فرینچ میں، اسپینش میں، لیکن اس کلام کو کوئی نہیں بدلتا۔ میں معنوی تحریف تو کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ اس میں کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا، اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا قرآن میں۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جماعت ہمیشہ اہل حق کی موجود رہتی ہے جو یہ تحریفات کو ہمیشہ اس کا پردہ چاک کرتی رہتی ہے، جو ان کے گمراہانہ عقائد و غلط دلائل اور ثبوت کو بکھیرتی رہتی ہے، اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ اس کو کیا فرمایا؟ ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہاں ذکر یعنی نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے ذکر، یاددانی اور نصیحت ہونے کے پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ کوئی بھی کتاب، اب تورات، زبور، انجیل اٹھا کے دیکھ لے، کوئی بھی محفوظ نہیں، اول تو ہے ہی نہیں۔ اور بائبل میں وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم بائبل کو ہر سال تبدیل کرتے ہیں، اس میں جو ہے تحریف کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے جو کسی کتاب کو یہ اعجاز حاصل نہیں ہوا، اور یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب کو اور رسول کو حاصل نہیں ہوا جو اس قرآن کو حاصل ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 67 میں یا میں پانی پی لیتی ہوں ذرا۔ سورۃ المائدہ آیت 67، ان الذین، سورۃ الفصلت دیکھ لیتے ہیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک اعلیٰ رتبہ کتاب ہے، یہ عالی رتبہ کتاب ہے۔ پھر سورۃ المائدہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجئے، یعنی کہ قرآن کو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔
واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاست اور بلا خوف و ملامت اور حجت الوداع کے موقع پر آپ سسم نے صحابہ کرام کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا تم میرے رب بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی. آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغتو 3 مرتبہ، یا اللہ اللہم فاشد 3 مرتبہ، اللہم حل بلغتو، یا اللہم فشد 3 مرتبہ، یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہے تو گواہ ہے تو گواہ ہے. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے موزانہ طریقے پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی. گو کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے. ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں آپ سے ان کی ہیبت اور عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو طالب آپ کے چچا اور آپ کی بہت حمایت کرتے تھے، تو چونکہ مسلمان نہیں تھے تو اس لیے سرداران قریش جو ہے ان پر ابو طالب کی ہیبت اور عظمت تھی، تو آپ سسم پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و کید سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا آپ سسم کو، اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کی انتہائی پرخطرناک حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا. تو اس قرآن کی بھی حفاظت کی، اور جب تک یہ پہنچانا تھا آپ سسم کی، اور جب تک آپ زندہ رہے تو آپ سسم کی بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابو طالب کے ذریعے سرداران قریش آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، اور پھر گھمسان کی جنگوں میں جو یہودیوں کے مکر و کید کی وجہ سے ہوئی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرناک حملوں سے محفوظ رکھا، اور اس قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو محفوظ رکھا. تو یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کس بات پر دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سوال انشاءاللہ اسکرین پہ آیت 99 کا. یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ القرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور جو ہے ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت بندوں کے ذریعے سے کروائی. علماء قرآن کے لفظ کو نہ صرف اپنی طرح بلکہ 7 طرح پر پڑھنا اور ان کے تبدیلیوں سے واقف ہے. قرآن آپ کو پتہ ہے کہ 7 حروف پر پڑھا جاتا ہے، جیسے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو 7 اشرا قرات کہا جاتا ہے. اس طرح کچھ اور بھی الفاظ ہیں، میں نے ایک مثال دے دی، مالک یوم الدین اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا. رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی کتابوں سے بھی ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا. یہ تو قیامت کے وقت ہوگا، لیکن ابھی تو یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے. اور جو ہے اگر کہیں کوئی کتاب نہ ہو، قرآن نہ ہو، کوئی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے تو سینوں میں محفوظ ہے. اور آپ دیکھیں اس کا مظاہرہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے قراء جو ہوتے ہیں، قاری جو ہوتے ہیں، وہ ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے تو اس کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والے اللہ کی طرف سے
یہ سورۃ الفصلت کی آیت 42 تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں سے بھی اس کو بچایا، کیونکہ کچھ جنوں میں اڑنے کی جو ہے صلاحیت ہے، وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، مسند احمد کی ہے 6813، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن وہی سن لیا کرتے تھے اور ایک بات سن کر اس کے ساتھ 10 باتوں کا اضافہ کرتے تھے، جو کچھ سنا ہوتا تھا وہ سچ مچ ہوتا تھا، اور جو اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے وہ باطل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شہاب ثاقب نہیں گرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو جنوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پر آتا تھا، یعنی آسمان میں بیٹھتا تھا، شہاب ثاقب جس کو لگتا اسے جلا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے شہاب ثاقب اس پہ مارتے تھے جنوں پر، تو جس کو بھی لگتا تھا تو وہ شہاب ثاقب اس جن کو جلا دیتا۔ انہوں نے ابلیس سے اس کی شکایت کی تو اس نے کہا کہ ضرور کوئی نئی صورت پیدا ہوئی ہے تبھی ایسے ہو رہا ہے۔ اس نے تحقیق کے لیے اپنے لشکر پھیلا دیے، ابلیس نے دنیا میں پھیلا دیے کہ جا کے دیکھو ایسا کیا ہے کہ ہم اب آسمان میں بیٹھ نہیں سکتے اور سنگن نہیں لے سکتے، تو جا کے دیکھو دنیا میں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنے لشکر پھیلا دیا۔ اچانک ان جنوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان نخلا وادی میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ ابلیس کے پاس آئے اور اسے اس کی اطلاع دی۔ اس نے کہا یہی وہ واقعہ جو زمین میں نیا رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ آسمان میں شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور ہم سنگن نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، یعنی قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کی ہے۔ کسی بھی قسم کا اس میں نہ اضافہ ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ کمی ہوگی، نہ ہوئی ہے، یا اس کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین۔ تو ہم اب سوال دیکھ لیتے ہیں اس پر، آیت نمبر 9 کا سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ چلیں کوئی بتائے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین، کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا قیامت تک، یہ ہم نے یہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ جی کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چلیں ہم یہ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ جی اسکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سوال یہ آیت کس بات پر دلیل ہے؟ جواب قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا کلام ہے، اس میں تو اب کوئی ریب اور کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بغیر چوں چرا جتنی ہم آیتیں پڑھتے جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں فوراً ہمیں ایمان لے لینا چاہیے۔ پردے کی بات آئے تو فوراً کر لینا چاہیے، شوہر کے کندھے پہ بندوق نہیں چلانا چاہیے۔ اچھا میں ذرا شوہر سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ مجھے لے کے باہر جائیں گے یا نہیں، یا وہ مجھے پارٹیز میں لے جائیں، وہ تو بہت بڑے پتہ نہیں کہاں کے ڈائریکٹر ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں اور بہت بڑی پوسٹ ہے اور بڑے ہمارے ڈنرز ہوتے ہیں اور لنچ ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں میں تو کیسی لگوں گی، میرے تو بال پتہ نہیں کیسے لگیں گے، میں تو اماں بھی لگوں گی، دوپٹہ اوڑھ لوں گی۔ تو کوئی مرد میں نے نہیں دیکھا کہ یہ چاہتا ہو اللہ من رحم اللہ، سوائے چند کے، کہ وہ اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، بہووں کو، بہنوں کو جو ہے بے پردہ لے کے چلے۔ میں نے تو کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ عورت ڈھکی چھپی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں، میری والدہ کو بھی ڈھکی چھپی لے کے چلے، بیوی، بیٹی، بہن، بہو، سب کو والدہ ڈھکی چھپی چلے۔ تو چاہے پردے کا ہو، نماز کا ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، ہمیں جو ہے بے چوں چرا اس پہ عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بات سے اور اللہ کے رسول کی سے بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہر احکام کو ہمیں فوراً آمنا صدقنا، ہم نے ایمان لائے
اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جو ہے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور تقوی اختیار کریں, قرآن و سنت پہ چلنے والے بنیں, جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ کرے, جس سے روکا اللہ کے احکامات کی پیروی کرے, اللہ کے امر کی پیروی کرے, اور نواہی اللہ نے جن سے منع کیا ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. العالمین. تو انشاءاللہ ہم وینسڈے کو حاضر خدمت ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک. السلام علیکم. آپ لوگ کوئی بات کہنا چاہیں تو رکھیں. آیات کے بارے میں, ہجر کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ لوگ, اپنی بات رکھ سکتے ہیں.